اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ روزہ کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے وضاحت کرتے فرمایا صبح کہ روزہ کیا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب، یہ کیا تمہیں خاموش رہنا ہے کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے۔ ان تین چیزوں سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ ظاہری طور پر روزہ، صورتاً روزہ ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ اس موقع پر ممکن نہیں ہے، میں آج سے اس کی صورت عرض کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ روزہ۔ اچھا، یہ جو ازدواجی تعلقات سے رک جانا ہے، یہ ایک عمل ایسا تھا جو پہلے بالکل نہیں تھا، حکم ہی نہیں تھا اس کا۔ پہلی امتوں پر جو روزہ فرض ہوا نا جی، اس میں ہمارے اندر تھوڑا فرق ہے۔ کھانے پینے سے رکنا، ازدواجی تعلقات سے رکھنا ہمارے اوپر بھی ہے، ان پر بھی ہے، لیکن اس کے انداز میں تھوڑا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے لیے روزہ یہ ہوتا تھا کہ رہنا انہوں نے بھی بھوکا ہی ہے، رہنا انہوں نے بھی پیاسا ہے، لیکن کتنی دیر سے کتنی دیر تک؟ ادھر روزہ رکھا تو ساری رات سارا دن اسی طرح گزر گیا، پھر اگلے دن کے لیے پھر روزہ رکھ لیا، بس وہ کھانا کھا لیا سحری کے لیے، بس ختم، پھر سارا دن بھوکے، پھر اگلے دن سارا دن بھوکے، پھر اگلے دن سارا دن بھوکے، پھر ایسے وقت پر کھانا کھایا پھر سارا دن بھوکے۔ افطاری کا سلسلہ وہ نہیں تھا، اور ہمارے لیے کرم فرما دیا، میں تمہارے لیے سارا نہیں، بس مغرب تک تمہارے لیے ہے کھانے پینے سے رک جانا، باقی ازدواجی تعلقات سے رکے رہنا، تمہارا روزہ قبول ہی قبول ہے۔ یہی حال ازدواجی تعلقات کا تھا۔ ایک دن ہوا کیا، بس اللہ کا کرم ہے، وہ مالک ہے، بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک دن ایسے ہوا کہ حضرت سیدنا عمر، یہ چونکہ یہ رمضان شریف جو ہے نا، یہ ہجرت کے دوسرے سال لازم ہوا، اس سے پہلے نہیں تھے روزے۔ جب سرکار نے مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے گئے تو دوسرے سال جا کے رمضان فرض ہوا ہے۔ اچھا، اس وقت حضرت عمر فاروق مسلمان ہو چکے تھے، صحابہ کرام کی کثیر تعداد حلقہ اسلام میں آ چکی تھی، حضور کے غلام بن گئے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مبارک سے یہ تعلق ازدواجی قائم ہو گیا۔ رات کو جب یہ معاملہ ہوا تو صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہ جو آیت پاک آگے نازل ہوئی نا، اس کے متعلق جو وضاحت ہوئی ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ تو آپ نے جا کے عرض کیا، بڑے پریشان ہو کے سر جھکا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، چونکہ معاملہ پہلے چل رہا تھا ویسے ہی۔ تو جس وقت سرکار نے پوچھا، عمر کیا بات ہے تو پریشان ہے؟ پتہ تو تھا، جب آیت پاس ہے سنانی بھی ہے، بس اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ کیا فرما برداری میرے آقا کی، اپنے رب کی فرما برداری کا انداز معلوم ہوتے ہوئے بھی پردہ، اور کسی نے پردہ سیکھنا ہو تو رسول اللہ سے سیکھ صلی اللہ تعالی وسلم۔ اور میں تو یہاں پہنچ کے حیران ہوتا ہوں، جب رسول اللہ کے پردہ داری کا یہ حال ہے، اگر آپ کی توجہ سلامت ہے تو، اگر رسول اللہ کے پردہ رکھنے کا حال ایسا ہے تو رب اپنے بندوں کا کیسا پردہ رکھتا ہے؟ وہ تو غفار الذنوب ہے، اس کی تو بڑی اعلیٰ شان ہے۔ مخلوق کا یہ حال ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، عمر کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہے ہو؟ تو اپنی ساری بات بیان کر دی۔ دل میں تو کھوٹ رکھتے نہیں تھے، حضور کی بارگاہ کے خادم اور طالب علم تھے، ساری بات بیان کر دی۔ یا رسول اللہ، انسان ہوں، یہ ہو گیا ہے، کیا کروں اب، اس کے لیے کوئی حل ہے؟ حضور مسکرا پڑے، اپنے مالک کی طرف متوجہ۔ مالک نے فرمایا، میرے محبوب انہیں اجازت دے دو، انہیں اجازت دے دو، دن گزار لو ایسے، رات کو چھٹی، کھاؤ پیو،
ازدواجی تعلقات بھی قائم کر سکتے ہو، تمہارے روزے میں فرق نہیں آئے گا۔ میں تو خالق ہوں، میں تو مالک ہوں، میری شان میں تمہارے روزے رکھنے سے نہ اضافہ ہوتا ہے نہ رکھنے سے کوئی کمی آتی ہے، پر میں یہ چاہتا ہوں میرے بندوں کے لیے آسانیاں رہیں، اور پھر میرے محبوب کی امت کے لیے بطور خاص یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ آگے فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ فرمایا اے میرے محبوب، اس تیرے غلام عمر نے، میرے بندے نے یہ عمل کیا، اس سے خود کیسے ہو گیا؟ پیچھے قدرت تو میری ہی کام کر رہی ہے نا، ساری چیزوں کی طاقت تو میرے پاس ہے نا، میں جیسے چاہوں کر لیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ان چیزوں کا ظہور میں اپنے بندوں کے وجود سے کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اجازت مل گئی تو اب سر جھکا ہوا نہیں، اب خوشی سے سر اٹھ گیا، اور سر اٹھا کے پھر جھکایا۔ اب یہ جھکانا شرمندگی کے لیے نہیں تھا، یہ سر کا جھکانا اللہ کے شکرانے کے لیے تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ آسانی ہو گئی۔ تو روزہ ہمیں خراب کرنے نہیں آتا، روزہ ہمیں آباد کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کی تیاری کر رکھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔